السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں محمد اسماعیل اور آپ کے سامنے اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے حاضر ہوا ہوں۔ ہم سلسلہ کر رہے ہیں رانگ نمبر کا، تو اس میں ہم لے کے آتے ہیں آپ کے سامنے ایک ایسی ویڈیو جس میں اسلام کو غلط بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اسلام کا مسئلہ غلط بتایا جاتا ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے مخالف باتیں کرتے ہیں۔ ہم ڈسکلیمر یہ آپ کو دیتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے ہماری، ہم اس کے جواب دیں، ہم اس پر بات کرنا جو ہے وہ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا عمل کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی ذاتی زندگی کیا ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ اور جتنے بھی ان کے مسائل ہوں، اگر ایکسیپٹیبل ہیں تو آپ ایکسیپٹ کریں، اگر ریجیکٹیبل ہیں تو آپ ان کو ریجیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم کچھ چیزوں میں آپ کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ دیتے ہیں کہ یہ چیز رانگ نمبر ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ جو ویڈیو پیش کرنی ہے، تھم نیل سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کس کی ہے، لیکن مسئلہ بہت اہم ہے، مسئلہ بہت ضروری ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے تو تھوڑا تکلیف ہوتی ہے۔ چلیں آئیں شروع کرتے ہیں کہ یہ حضرت صاحب ہمیں کیسا اسلام بتا رہے ہیں۔ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے ہی نہیں۔ جی، کیا مطلب؟ نماز تراویح سرے سے کوئی نماز نہیں ہے۔ دیکھیں، بہت بڑا دعویٰ ہے، لیکن آپ اینڈ پہ جب پہنچیں گے تو یہ حضرت صاحب خود ہی جو ہے وہ اپنا دعویٰ وہ صحیح ثابت کریں گے کہ نماز تراویح بھی ایک نماز ہے۔ سنیے، سرے سے کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ اب ذرا تفصیل سنیے۔ ہمارے دین میں 5 نمازیں شب و روز میں فرض کی گئی ہیں ہر مسلمان پر، یعنی 2 رکعتیں فجر کے وقت، 4 ظہر کے وقت، 4 عصر کے وقت، 3 مغرب کے وقت، 4 عشاء کے وقت، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اتنی عبادت اس نے کرنی ہے، خدا کے حضور میں حاضر ہونا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق کا تقاضا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6 نمازیں فرض کی گئی تھی، یعنی عام مسلمانوں پر 5 اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 6۔ اس کو قرآن نے سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ اس کے بعد کہا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ تہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ اے پیغمبر آپ کو ایک چھٹی نماز تہجد کا اہتمام بھی کرنا ہے، اور یہ آپ کے لیے ایک زائد نماز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ 5 کے ساتھ یہ چھٹی نماز بھی روزانہ پڑھتے تھے، یعنی آپ پر تہجد کی نماز بھی فرض کی گئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے شوق میں مسلمانوں نے بھی تہجد کی نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں سورہ مزمل میں ہے۔ حضرت یہاں تک ابھی جو ان کی ویڈیو چلی ہے، یہاں تک یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد تھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد آپ ادا فرماتے اور آپ پر نماز تہجد فرض تھی۔ ٹھیک ہے، یہاں آپ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ آپ رمضان المبارک کے علاوہ بھی آپ نماز تہجد ویسے ہی ادا کرتے تھے جیسے رمضان المبارک میں آپ ادا کرتے تھے۔ اور جس حدیث کی حضرت بات کر رہے ہیں وہی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور اسی حدیث سے آپ رمضان میں اور رمضان کے علاوہ آپ نماز تہجد ویسے ادا کرتے تھے۔ تو تراویح کا کنسپٹ کیا ہے یہ آپ سنیے۔ طائفۃ من الذین معک، یعنی صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ پڑھنے لگ گئے ہیں تہجد کی نماز۔ تو تہجد کی نماز نفل نماز تھی عام مسلمانوں کے لیے، نفل نماز کوئی بھی پڑھ سکتا ہے، رسول اللہ پر فرض تھی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ میں سے بھی کچھ لوگ پڑھنے لگ گئے۔ رمضان کے مہینے میں لوگوں کو زیادہ شوق ہوتا تھا کہ وہ اٹھ کے تہجد پڑھیں، تو بعض لوگوں نے جو مثلا مزدوری سارا دن کی ہے اور کوئی مصروفیات ہیں، تو انہوں نے حضور سے یہ عرض کی کہ کیا اللہ ہمیں اتنی رعایت دے سکتا ہے کہ ہم تہجد کی نماز پھر سن لیجئے، تہجد کی نماز عشاء کے ساتھ پڑھ لیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا پڑھ سکتے ہو۔ تو یہ جو آپ روزانہ وتر پڑھتے ہیں یہ تہجد کی نماز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشاء کے بعد پڑھنے کی لوگوں کو اجازت دی جو صبح نہیں اٹھ سکتے تھے، یعنی تہجد کے وقت اٹھنا جن کے لیے مشکل تھا ان کو اس کی اجازت دی۔ یہ نماز رسول اللہ کی نماز ہے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نماز 3 5 7 9 11 اس طرح پڑھتے تھے، یعنی کم سے کم 3 رکعتیں اور 11 تک پڑھتے تھے۔ لوگوں نے یہ پوچھا ہے غالباً کسی موقع پر، دیکھیں سنیں آپ یہاں پہ کہ جناب نے مسئلہ شروع کیا ہے کہ نماز تراویح سیرے سے کوئی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے، مسائل پہلے ہی بہت ہیں اس پہ۔ کچھ لوگ تراویح کا مطلب 8 رکعت مانتے ہیں، کچھ 10 مانتے ہیں، کچھ جو ہے نا وہ 12 مان رہے ہیں، کچھ 20 مان رہے ہیں، اور کچھ 49 مان رہے ہیں، کچھ مطلب 36 اور 39 جو ہے نا وہ مان رہے ہیں، اور کچھ سرے سے ہی انکار کر رہے ہیں کہ نماز تراویح کوئی نماز ہے ہی نہیں۔ حضرت صاحب نماز تراویح نماز نہیں ہے کی بات شروع کی ہے، اور بات لے کے آئے ہیں تہجد پر کہ یہ جو پڑھی جاتی تھی یہ تہجد کی نماز تھی، تہجد کا ٹائم یہ ہے۔ ہمارے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تراویح نماز کوئی نماز ہے نہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تہجد پر دلائل کیوں دیے جا رہے ہیں؟ تہجد تو ہر میں ایک نماز ہے، سب جانتے ہیں، امت کا متفقہ مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر، قرآن کا مسئلہ ہے کہ نبی علیہ السلام پر تہجد فرض ہے، اور صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو سمجھتے ہوئے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، یہ تو رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن آگے سنیے پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، آپ کو تو پورا قرآن یاد تھا، کہ ہمیں تو قرآن مجید یاد نہیں ہے اس طرح سے، تو ہم رکعتیں بڑھا سکتے ہیں، تو آپ نے اس کی بھی اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ تہجد کی نماز 3 سے لے کر امام مالک کے زمانے میں 49 رکعت تک پڑھی جاتی تھی، ہمیشہ طاق پڑھی جائے گی، یعنی 3 پڑھی جائیں گی، 5 پڑھی جائیں گی، 7 پڑھی جائیں گی، 4 6 نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے۔ عام دنوں میں آپ وطر کہہ کے اس کو پڑھتے ہیں، عربی میں وطر کہتے ہیں طاق کرنے کو، یعنی جو آڈ نمبر ہے اس کو وطر کہا جاتا ہے۔ عربی میں اگر یہ کہنا ہو کہ آپ کسی چیز کو طاق کر لیں، اس کے نمبر آڈ کر لیں، تو کہا جاتا ہے اوتر، اس سے لفظ وطر بنا ہے۔ تو یہ وطر جو آپ پڑھتے ہیں عام دنوں میں، یہ تہجد کی نماز ہے، حضور کی اجازت سے پڑھی۔ تو آپ نے سن لیا کہ کیسے انہوں نے وضاحت بھی کر دی کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں، اور اس نماز کا تراویح نام کیوں پڑا ہے۔ بھائی جب اسلام کلیئر ہے، جب دین کلیئر ہے، جب مذہب کلیئر ہے، جب مسئلہ کلیئر ہے، تو ایک 1400 سال سے چلی آ رہی ایک روایت، ایک طریقہ، ایک نماز کا نام جس کو اسم با مسمہ بنا دیا گیا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کو، کہ اس میں آپ ایک چیز کہہ رہے ہیں، یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ دین میں فتنہ، دین میں فساد، دین میں اپنے طریقے سے کچھ اضافہ کرنا، اپنے آپ کو مجتہد، اپنے آپ کو مجدد اور اپنے آپ کو متجدد بنانا، یہ وہی بات ہے۔ ورنہ اسلام کو اس نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دین کو اس نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس نماز کو نماز تراویح کہیں، ٹھیک ہے۔ اور رہی تہجد اور تراویح کی بات، تو تہجد اور تراویح اگرچہ چلیں سمجھ لیتے ہیں ایک نمازیں، وہی نوافل ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے، تو کیا وطر وہ تہجد تھی؟ اگر وطر تہجد نہیں ہے تو پھر تہجد وہ کون سی نماز ہے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا فرماتے تھے؟ اور پھر ان احادیث مبارکہ کا کیا کریں گے کہ جن میں رمضان المبارک کے دنوں میں صحابہ اکرام نبی پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور آپ نے 2 دن نماز پڑھائی اور تیسرے دن بعد نہیں آئے، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ فرمایا کہ تم پہ مجھے خدشہ ہے کہ تم پہ فرض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس حدیث کا جو بخاری مسلم میں موجود ہے، فرمایا اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ قیام رمضان کو اگر تراویح کا نام، تراویح کے نام سے اگر پڑھتے ہیں، تو امام مالک کے دور میں جو 49 رکعت تک پڑھی جا رہی تھی، ان کا کیا مطلب تھا؟ کچھ ہے نا ان کو اسلام سمجھ آیا، کچھ ہے نا ان کو دین سمجھ آیا۔ یہ کیا بات ہے؟ بڑے بزرگوں سے اختلاف کرنا ہی اپنے آپ کو متجدد اور مجدد اور اپنے آپ کو مفکر ثابت کرنا نہیں ہوتا۔ اسلام میں فتنہ پھیلانا ہی اپنے آپ کو مجدد ثابت کرنا بالکل بھی نہیں ہوتا۔ آپ اگر اب اس کا نام بدلنے سے کچھ بھی نہیں ہو جائے گا، ہاں یہ ہوگا کہ لوگ عام سادہ لو عوام جو ہے وہ سمجھے گی کہ جناب تراویح تو کوئی نماز ہی نہیں، مولویوں نے اپنی طرف سے بنا لی ہے، جاوید گامدی صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک فتنے کی کڑی ہے، یہ ایک فتنے کی لڑی ہے، آپ اس لڑی کو نہ پروئیں، خدا را اسلام کی بات کریں نا، ہر نیا کام آپ اپنے ذمہ لے لیں، یہ ضروری نہیں ہے۔
میری طرف سے یہ رانگ نمبر ہے. آپ اپنا ضرور ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں اور ہمارے چینل کو پھر سے عرض کروں گا کہ ضرور سبسکرائب کریں. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. ہم ایسے ہی آپ کے سامنے لے کے آتے رہیں گے رانگ نمبر, اور آپ سے آپ کے ویو جانتے رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.